السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اپنے لیے صدقہ جاریہ بناتے ہوئے لازمی سے شیئر کرتے رہا کریں۔ پارہ نمبر 12 ہے الحمدللہ، اور آج سورہ ہود کی آیت نمبر ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں 7 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ لفظی ترجمہ، وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ وہ ذات ہے، خلق جس نے پیدا کیا، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، فی میں ستتی 6 ایام دنوں، 6 دنوں میں، وکانا اور تھا، عرشہ عین روشین، عرش اس کا، علی الماء پانی پر، لیبلوکم با لام واو تاکہ وہ آزمائے تم کو، ایکم کون سا تم میں سے، احسن زیادہ اچھا ہے، عملاً عمل کے اعتبار سے، یعنی اچھا عمل کون سا ہے جو بغیر کسی دباؤ کے اپنی مرضی سے اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ اچھا عمل وہ نہیں ہوتا جو کسی کے دباؤ میں آ کے کیا جائے، مثلا کسی کے قانون کی پابندی کے لیے کام کرنا۔ اچھا انسان بننے کے لیے اپنی سوچ، مرضی، آزادی، قانون اور خوشی کے ساتھ کام کرے۔ اور اچھے کام کی 2 شرائط ہے، نمبر 1 اللہ کی خاطر ہو، اور نمبر 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مطابق ہو، یعنی اچھے کام کے لیے اخلاص کا ہونا اور اتباع سنت دونوں ہی ضروری ہیں۔ وَلَئِن اور البتہ اگر، قلتا تم کہتے ہو، انکم بے شک تم، مبعوثون بعثا اٹھائے جانے والے ہو، من سے، بعد الموت کی موت کے بعد، لیقولن البتہ ضرور کہیں گے، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا نہیں یہ، الا مگر، سحر جادو، مبین کھلم کھلا۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ وَلَئِن اور البتہ اگر، اخرنا حمزہ خا را ٹال دیں ہم، عنہم ان سے، العذاب عذاب کو، الی تک، امتن ایک مدت تک، معدودتن عین دال دال گنی چنی شمار کی ہوئی، لیقولن البتہ ضرور کہیں گے، ما کس چیز نے، یحبسہ ح سین با روک رکھا ہے، ہو کی ضمیر کس کی طرف ہے، اس کو، یعنی اس عذاب کو، الا خبردار، یوم جس دن، یأتیہم وہ آ جائے گا ان کے پاس، لیسا نہیں ہے، مصروفاً صاد را فا پھیرا جانے والا، عنہم ان سے، وحاق ح یا قاف اور گھیر لے گا، بہم ان کو، ما وہ، کانو جو تھے وہ، بھی ساتھ اس کے، یستہزئون حمزہ مذاق اڑاتے۔
وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور۔ وَلَئِنْ اور البتہ اگر أَذَقْنَا ذا واو قاف چکھائیں ہم الانسان انسان کو منا اپنی طرف سے رحمتاً رحمت ثم پھر نزعناہا نون زا عین ہم چھین لیں اس کو منہ اس سے انہو بے شک لیئوسن یا حمزہ سین البتہ مایوس ہونے والا ہے کفورن شدید نا شکرہ۔ یہاں انسان کی ایک نفسیات کا ذکر ہے، وہ کیا ہے کہ اگر ہم انسان کو خوشیاں دکھائیں پھر بعد میں ان خوشیوں سے محروم کر دیں یعنی چھین لیں تو ایسے ہی جیسے وہ مایوس ہو کر ناشکری پر اتر آتا ہے، لیکن مومن کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ مومن کو تکلیف پہنچے تو وہ کیا کرتا ہے؟ صبر۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ کسی مومن کو کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی غم، کوئی سختی اس کو پہنچے تو اس سے اس کے گناہ معاف نہ ہوں، حتیٰ کہ اس کو اگر ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو وہ اس کی نجات کا باعث بن جائے گا۔ چلیں آیت نمبر 9 تک آپ لوگوں کا لیسن ہے تو اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھیے گا، خیال رکھیے گا، دعاؤں میں بھی یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔